بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب الاحیاء لعلوم الدین میں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو خوبصورت انداز میں بناتا ہے اور پھر بنانے کے بعد اپنی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتا ہے، ایک انسان کا بہترین کر کے کسی چیز کو بنانا ہے اور ایک خالق کائنات کا کسی چیز کو سب سے عمدہ اور سب سے بہترین بنانا، کہ اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں تمام مخلوقات میں سرداری کا تاج اللہ پاک نے انسانوں کے سر پر رکھا۔ پھر انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری کا تاج حضرات انبیاء علیہ السلام کے سروں پر رکھا۔ پھر حضرات انبیاء علیہ السلام میں سب سے بلند و بالا مقام اللہ پاک نے اولو العزم انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر ان میں بھی سب سے بلند ترین مقام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر ان کو اعلیٰ اخلاق سکھائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے از خود ادب سکھایا، مگر بہت شاندار اور عمدہ ادب سکھایا۔ مجھے میرے رب نے خود اخلاق سکھائے، بہترین اخلاق سکھائے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری صورت سے، باطنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئینے کو دیکھتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح سے تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اور اچھا کر دے۔ گویا کہ اخلاق جتنے اچھے ہوں، اخلاق کے عمدہ ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ فحسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو اور اچھا کر دے اور سنوار دے۔ اللہ پاک نے وہ کریمانہ اخلاق عطا فرمائے، کہ اخلاق کے بلند درجے پر فائز فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی از خود تعریف فرمائی۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم ہے قلم کی، قسم ہے لکھے جانے کی، قسم ہے اس تمام تقدیر کے مسئلے کی۔ جو لوگ آپ کی تکذیب کر رہے وہ بھی لکھے جا رہے، جو آپ کی تصدیق کر رہے وہ بھی لکھے جا رہے، ان کے سارے اعمال و حرکات و اقوال اللہ لکھ رہا ہے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ آپ کو مجنون و دیوانہ کہتے ہیں، لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں۔ کیوں پاگل کہتے تھے؟ کیوں مجنون کہتے تھے؟ اس لیے کہ اس شخص کو اپنی ذات کے بارے میں، اس شخص کو اپنے مال کے بارے میں، اس شخص کو دنیا کی چیزوں کے بارے میں تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کیا معنی؟ اسلام یہ جب سے اس نے دعوت دینا شروع کی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ یعنی معاشرہ اور مالدار لوگ اس سے دور ہو گئے، اسے اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں اسے اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو فرمایا نہ، آپ مجنون نہیں ہیں، یہ تو آپ کے کریمانہ اخلاق ہیں، یہ تو آپ کے بلند اخلاق ہیں کہ آپ ان کی غلط باتوں پر،
اور ان کفار کی ایذا رسانیوں پر آپ خاموش ہیں، آپ تلخ بات کا جواب تلخی سے نہیں دے رہے، آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہے، آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دے رہے، آپ غلط بات کا جواب درست سے دے رہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے۔ فرمایا نہیں، یہی تو اخلاق ہیں آپ کے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق کی کیا تعریف ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اخلاق کی تعریف کریں، اخلاق کس کو کہیں گے؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اتنا بلند کر دیا، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ اخلاق کی تعریف یہ ہے جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا وہ اخلاق، جو آپ کے اقوال زبان سے نکلنے والے ارشادات وہ اخلاق، جو آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ اخلاق، غصے کے موقع پر جو آپ کا غصے کا اظہار کرنا وہ اخلاق، محبت کی جگہ پر اعتدال کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا وہی اخلاق، کافروں کے ساتھ جو رویہ آپ نے اپنایا وہی اخلاق، اپنوں کے ساتھ جو حالت آپ نے اپنائی وہی اخلاق، اپنے گھر میں جو رکھ رکھاؤ آپ نے رکھا وہی اخلاق۔ گویا کہ یوں کہا جائے کہ اخلاق تو خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اخلاق تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر چلتے ہیں۔ آپ جو کریں وہی اخلاق، آپ کی جو زندگی وہی اخلاق، آپ کا جیسا سونا یہی اخلاق، آپ کا کھانے کا جو طریقہ یہی اخلاق ہے، آپ کے پینے کا طریقہ یہی اعلیٰ اخلاق ہے، آپ کے سونے کا جو طریقہ یہی اعلیٰ اخلاق ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے صادر ہونے والا عمل، آپ کے جسم سے نکلنے والا عمل یہی اخلاق ہے۔ لہٰذا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، آپ اخلاق پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔